الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یرفع اللہ بہذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فضل کلام اللہ علی سائر الکلام کفضل اللہ علی خلقہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الامی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ کلام خدا میں یہ تاثیر دیکھی، کلام خدا میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ میرے انتہائی قابل احترام حضرات علماء کرام اور میرے عزیز طالب علم ساتھیوں، آج الحمدللہ اتحاد القراء العالمی کے زیر اہتمام ضلع ایبٹ میں حفاظ کرام کا جو مسابقہ ہوا اور اس کا جو اب اختتامی تقریب ہو رہی ہے، اللہ رب العالمین اس کاوش کو قبول و منظور فرمائے اور اپنی شان کے مطابق اجر عظیم عطا فرمائے۔ میں آج مجھے یہاں کے دو باتوں پہ خوشی ہوئی اور میں انہی دو باتوں کے اظہار کے لیے آپ حضرات کے سامنے آیا ہوں۔ ایک تو اپنے برادر محترم جناب قاری محمد زمان صاحب، انہیں مبارکباد دینے کے لیے کہ آج ہر طرف انتشار و افتراق اور ہر طرف فتنہ اور فساد کا دور دورہ ہے۔ آپ نے اس انتشار کے دور میں اتحاد کا نعرہ لگا کے قراء کرام کو ایک سٹیج پہ جمع کیا۔ اس پہ ہم آپ کو خراج تحسینی پیش کر سکتے ہیں اور اللہ سے دعا گو ہیں کہ اللہ آپ کی اس کاوش کو قبول و منظور فرمائے اور اس بات کو، اتحاد کو اللہ قراء سے آگے علماء تک بھی لے جائے اور اللہ اس اتفاق اور اتحاد کی فضا کو پورے ملک میں اور پورے عالم میں اللہ اس کو قائم فرما دے۔ اور دوسری بات، آج کا یہ پروگرام ہمارے جس مرحوم بھائی کی یاد میں ہے، قاری محمد نیاز داؤد صاحب، آج میں اس سٹیج سے انہیں خراج عقیدت اور خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے ایک چھوٹی اور مختصر عمر میں اللہ نے ان سے اپنے کلام کا جو ہے نا اپنے کلام کی خدمت لی اور انہوں نے اللہ کے قرآن کی اپنی بساط کے مطابق خدمت کی، اور الحمدللہ مجھے ذاتی طور پہ یہ اعزاز حاصل ہے کہ قاری محمد نیاز صاحب انہوں نے پورا قرآن پاک الحمدللہ ہمارے مدرسہ عربیہ اشاعت القرآن منڈیا میں انہوں نے قرآن پاک حفظ مکمل کیا تھا اور اس کے بعد تجوید بھی پڑھی تھی۔ تو میرے محترم بزرگوں، آج میں اپنے اس مرحوم بھائی اور بیٹے اسے بھی خراج تحسین عقیدت پیش کرتا ہوں اور اپنے بھائی قاری محمد زمان صاحب کو کہ انہوں نے آ کے ہمارے اندر بھی ایک حوصلہ پیدا کر دیا۔ اللہ انہیں اپنی شان کے مطابق اجر عطا فرمائے۔ باقی رہی بات کلام اللہ کی، آپ حضرات نے سنا، اللہ کا کلام سنا۔ جس حافظ نے بھی آ کے قرآن پڑھا، آپ نے دیکھا جتنا وہ پڑھتا جاتا تھا ایمان بڑھتا جاتا تھا۔
اللہ کا قرآن تو ہے ہی ایسے، جیسے جیسے پڑھتے جاؤ گے ایمان کی بلندیوں پہ چڑھتے جاؤ گے۔ آج اس فتنے اور فساد کے دور میں بھی آپ دیکھیں جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے وہاں پہ اللہ کی رحمت کی برسات نازل ہوتی ہے، اللہ کی رحمت برستی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ اور آج ہم نے الحمدللہ علماء کرام کی موجودگی میں اللہ کی اس رحمت کو برستے ہوئے خود محسوس کیا۔ جو جو اللہ کا قرآن کوئی قاری پڑھتا ہے تو اللہ کی رحمت کیوں نہ آئے۔ اور اللہ اپنے کلام سے اتنا محبت فرماتے ہیں۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا جب کوئی میرا امتی میرے اللہ کا کلام پڑھے گا اس کی زبان سے جو کلام نکلے گا وہ عوام کو بعد میں سنائی دے گا، پہلے اللہ کے فرشتے آ کے اس کے منہ کے ساتھ منہ لگاتے ہیں۔ اور اللہ کا کلام جب قاری کی زبان سے، حافظ کی زبان سے نکلتا ہے تو انسان بعد میں سنتے ہیں، اللہ کے فرشتے پہلے اس کو سنتے ہیں، پہلے اس کی زبان کو بوسہ دیتے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں توجہ کرنا، یہ قرآن ہم سے کچھ مطالبہ بھی کرتا ہے۔ آج الحمدللہ اللہ کے قرآن نے ہمیں عزت دی، کسی کو حافظ بنا دیا، کسی کو قاری بنا دیا، کسی کو عالم بنا دیا، کسی کو مفسر بنا دیا، کسی کو محدث بنا دیا، کسی کو امام بنا دیا، کسی کو خطیب بنا دیا۔ یہ ساری عزتیں، عظمتیں، یہ شان اور مرتبہ اور مقام یہ کس نے دیا ہے؟ اللہ کے قرآن نے دیا ہے۔ اور اللہ کے قرآن نے ہمیں رسول اللہ کا مصلی دیا ہے، اللہ کے قرآن نے ہمیں پیغمبر کا منبر دیا ہے، اللہ کے قرآن نے ہمیں پیغمبر علیہ السلام کی نیابت دی ہے۔ اس کا تقاضا کیا ہے؟ آئیے توجہ کریں، اللہ کے قرآن نے جب ہمیں مقام اور مرتبہ دیا ہے، اللہ کے قرآن نے ہمیں عزت، عظمت، شان، مقام دی ہے، اللہ کے قرآن نے ہمیں امام بنایا ہے، اللہ کے قرآن نے ہمیں مصلی اور منبر کا وارث بنایا ہے، اللہ کے قرآن نے جب ہمیں اللہ کے رسول کا وارث بنا دیا ہے تو پھر ہم پہ بھی یہ لازم ہے اللہ کے قرآن کا حق ادا کریں۔ اور اللہ کے قرآن کا حق کیا ہے؟ اللہ کا قرآن اپنے اندر عظمت رکھتا ہے، شان رکھتا ہے، مقام رکھتا ہے۔ قرآن کی شان اور مقام، مرتبہ وہ تو ہے یا اعلیٰ ورفع، بلند و بالا، لیکن جو قرآن کے ساتھ جڑ جاتا ہے قرآن اسے بھی بلند کر دیتا ہے۔ اور قرآن خود اعلیٰ، جو قرآن کے ساتھ جڑ گیا قرآن اسے بھی اعلیٰ بنا دیتا ہے۔ تو پھر اس بات کا متقاضی ہے کہ ہم اس قرآن کے جو حقوق ہیں ان حقوق کو ادا کریں۔ یاد رکھیں قرآن عظیم الشان اپنے زمانہ کے تمام لوگوں کو یہ دعوت دیتا ہے، او میرے زمانہ کے لوگوں آؤ، یہ میرا سب سے پہلا حق ہے، مجھ پہ ایمان لایا جائے، اللہ کے قرآن پہ ایمان لایا جائے۔ اللہ کا قرآن دعوت دیتا ہے، اے دنیا جہان میں رہنے والے انسانوں آؤ، کسی بھی مذہب عقیدے سے تعلق رکھنے والے ہو آؤ، میرا یہ دعویٰ ہے، آؤ سب سے پہلے مجھ پہ ایمان لاؤ۔ ایمان بالقرآن کیا ہے؟ ایک تو پورے انسانیت کو قرآن یہ دعوت دے رہا ہے، اور پھر مسلمانوں کو، ایمان والوں کو قرآن یہ دعوت دیتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب۔ اور ایمان والو جس طرح اللہ پہ ایمان لاتے ہو، رسول پہ ایمان لاتے ہو، اس کتاب پہ بھی ایمان لاؤ۔ کس طرح ایمان لاؤ؟ یہ عقیدہ ایمان رکھو قرآن اعلیٰ ہے، جو اس کے ساتھ جڑے گا وہ بھی اعلیٰ ہے۔ اعلیٰ ہے یا نہیں؟ اس بات پہ سب سے پہلے ہمارا ایمان عقیدہ اپنے اندر سے احساس کمتری نکال دیں۔ الحمدللہ جس کے پاس قرآن ہے اس سے بڑی دولت کائنات میں اور ہے ہی کوئی نہیں۔ جو حافظ قرآن ہے وہ یہ سمجھ دے کہ قرآن نے مجھے جو عزت عطا کی ہے اس کا مقابلہ دنیا کا کوئی انسان نہیں کر سکتا۔ اس بات پہ ایمان قرآن اعلیٰ ہے، اور جو قرآن کے ساتھ جڑ گیا وہ بھی اعلیٰ ہے۔ اور دوسری بات، قرآن کے اندر جتنے احکامات ہیں، قرآن کے اندر جو ہدایات ہیں ان پہ ایمان لانا۔ اللہ نے جس طرح قرآن نازل کیا ہے اس
وہ سارا من و ان جتنے احکامات اللہ نے بیان کیے ہیں وہ سارے کے سارے ہمارے فائدے کے لیے، ہمارے نفع کے لیے اور ہماری کامیابی کے لیے ہیں۔ ان پہ ہم نے ایمان بھی لانا ہے اور ان پہ عمل کرنا ہے۔ اور تیسری بات ایمان بالقرآن، کہ جس طرح اللہ نے قرآن آج سے 1450 سال پہلے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ نازل کیا، آج تک زمانے بدل گئے، دنیا بدل گئی، سب کچھ بدلا، لیکن اللہ کا قرآن نہیں بدلا، وہ اسی طرح محفوظ ہے جس طرح آج سے 1400 سال پہلے تھا۔ باقی دنیا میں کوئی کتاب آسمانی صحیفہ ہو یا کتاب ہو، خود ان کے ماننے والے تسلیم کرنے پہ مجبور ہو گئے کہ یہ کتابیں بدل دی گئی ہیں۔ تورات بدل دی، انجیل بدل گئی، زبور بدل گئی۔ آج سے بہت عرصہ پہلے جرمنی کے عیسائیوں نے تحقیق کی اور پوری دنیا سے تورات کے نسخے جمع کیے۔ تورات کے نسخے انہوں نے جب جمع کیے، پورے ان کی کمیٹی بیٹھی، ان کے ماہرین بیٹھے اور انہیں ان کا مطالعہ کیا، بالآخر لکھا کہ ان تورات کے نسخوں میں ہزاروں غلطیاں موجود ہیں، ہزاروں تبدیلیاں موجود ہیں، اور تقریباً 8% ایسی غلطیاں ہیں، 8% کہ جو بالکل ہی ایک دوسرے سے متضاد ہیں۔ اور پھر انہوں نے قرآن پاک کو جمع کیا، پوری دنیا سے قرآن پاک کے نسخے جمع کیے، عرب سے، عجم سے، امریکہ اور افریقہ سے، پوری دنیا سے، اور دوسری صدی کے نسخے، 5ویں صدی کے نسخے، 10ویں صدی کے نسخے، آج تک پوری دنیا سے مختلف ممالک میں مختلف صدیوں میں پڑھے جانے والے قرآن کے نسخے انہوں نے جمع کیے، اور 44,000 قرآن پاک کا نسخہ جمع کیا۔ اور جب ریسرچ کی، تحقیق کی، بالآخر انہوں نے رپورٹ یہ پیش کی کہ اس قرآن پاک میں کوئی تبدیلی آج تک نہیں، جو آج سے 1400 سال پہلے مکہ مکرمہ میں پڑھا جاتا تھا، آج بھی دنیا کے آخری کونے میں قرآن پاک وہی پڑھا جا رہا ہے۔ تو سب سے پہلا ایمان بالقرآن، قرآن پہ ایمان ہو، کہ آج قرآن پہ ہم دعویٰ تو ہے کہ ہمارا ایمان ہے، لیکن معاف کرنا عملی طور پہ آج ہم ایمان بالقرآن سے خالی ہیں۔ اگر ایمان ہوتا کوئی جھوٹ نہ بولتا۔ یاد رکھیں، حافظ، قاری، عالم، ایک تو ہے نا کوئی بازاری آدمی جھوٹ بولے، خیانت کرے، غلط بات کرے، وہ بھی گناہ ہے، لیکن مقام کے بدلنے سے، مکان کے بدلنے سے، مقام کے بدلنے سے اس گناہ اور ثواب اس کی جو ہے نا وہ شدت اس میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔ اگر یہی جھوٹ قرآن نے منع کیا، اگر حافظ قرآن بولے گا تو یہ ایمان بالقرآن تو نہ ہوا نا۔ اگر خیانت حافظ قرآن کرے گا، ایمان بالقرآن تو نہ ہوا۔ لیکن افسوس ہے آج مسلمان کی زندگی میں اور کافر کی زندگی میں بظاہر کوئی فرق ہمیں نظر نہیں آتا۔ وہ ایک کرکٹ کا کھلاڑی جب اس نے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوا، پہلے غیر مسلم تھا، پھر اس نے کہا کہ ایک وقت تھا جب میں اور میرا مسلمان ساتھی، میں مسلمانوں کے محلے میں رہتا تھا، لیکن میری اور اس کی زندگی میں کوئی فرق نہیں تھا۔ اذان میں بھی سنتا، اذان وہ بھی سنتا، مسجد وہ بھی نہیں جاتا تھا، مسجد میں بھی نہیں جاتا تھا، اور رقص و سرود کی محفلیں میں بھی اس کا رسیہ تھا، مسلمان بھی رسیہ تھا، گویا شیر اور گیدڑ کا بیٹے ایک جیسے تھے، کوئی فرق نہیں تھا۔ لیکن جب کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کیا، اپنے اندر تبدیلی لائی، تو قرآن ہمیں یہ درس دعویٰ اور ہمارے اندر قرآن پاک یہ تبدیلی یہ لانے کا خواہشمند ہے کہ ہم اپنے اندر ایسی تبدیلی لائیں جو قرآن پاک چاہتا ہے۔ اور دوسرا حق کہ قرآن پاک کو پڑھا جائے، الحمدللہ آج اس حق کا، قرآن پاک کا حق وہ تو آپ نے ادا کیا، خوبصورت لہجوں میں قرآن پڑھا، اور میرے آقا نے جو فرمایا اقرأ القرآن بلحون العرب، اور قرآن عربی لہجے میں پڑھو، الحمدللہ جس نے پڑھا مزہ آیا، لطف آیا۔ لیکن قرآن پاک کا تیسرا حق جو ہے اس میں غور و تدبر، اس میں سمجھنے کی کوشش کرنا، قرآن ہمیں کہتا کیا ہے۔ اور یاد رکھو قرآن ایسی کتاب ہے جس میں ہم میں سے ہر ایک کا تذکرہ موجود ہے،
लक़द अंज़लना इलैकुम किताबन फी ज़िक्रुकुम, अल्लाह फरमाते हैं मैंने ऐसी किताब तुम्हें दी है इसमें तुम्हारा भी जिक्र है। जब ये आयत हजरत अनस बिन कैस ताबी ने पढ़ी तो सोचने लगे कुरान में मेरा जिक्र कहाँ है। ऐसी आयतें पढ़ी जिनमें मुत्तकियों का जिक्र था, नेक लोगों का जिक्र था, कहने लगे मेरा जिक्र ये नहीं। ऐसी पढ़ी जिनमें जहन्नमियों का जिक्र था, बदकारों का जिक्र था, कहा यह भी मेरा जिक्र नहीं। फिर सूरह तौबा की आयत वआखरू ना तरफू बिज़ुनूबिहिम खलतू अमलन सालिहा वआखर सय्या, यह जब पढ़ी तो कहने लगे हाँ यह मेरा जिक्र है, यह कुरान ने मेरा तज़किरा किया है, इसमें कुरान ने मुझे मुखातब किया है। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों, इसलिए कुरान पाक का यह भी हक है कि हम इसको समझें, समझने के बाद अमल करें। आज अमली जिंदगी में मुसलमान फैल हो चुका, आज अमली जिंदगी में आज हम जो है ना बहुत पीछे चले गए। कुरान को जुबान से तो कहते हैं हम कुरान पे ईमान है, लेकिन काश अमली तौर पे भी ईमान होता। जुबान से कहते हैं अमल हमारा कुरान के खिलाफ है, और कल क़यामत के दिन हमारे पैगंबर अल्लाह की अदालत में जो इस्तिगासा दायर करेंगे वो यही होगा वकाल रसूल या रब्बे इन्नका इत्तखज़ू हाज़ल कुरान महजूरा, मेरे अल्लाह इन्होंने कुरान को छोड़ दिया, कुरान को छोड़ दिया, कुरान को पीठ के पीछे फेंक दिया। और एक बज़ाहिर अमली तौर पे हम ज़ाहिरी तौर पे कुरान को पीठ के पीछे तो नहीं फेंकते, बड़ा अदब करते हैं, एहतराम करते हैं, लेकिन कुरान ने कहा नमाज पढ़ो, नमाज न पढ़ी तो ये कुरान को पीठ के पीछे फेंक दिया ना। कुरान ने कहा सूद न खाओ, सूद खाया, पीठ के पीछे फेर दिया। और इसी तरह कुरान का 5वां हक फरमाया उसकी इशाअत की जाए। अल्हम्दुलिल्लाह इसका बेड़ा भी इत्तिहादुल कुर्रा अल आलमी ने उठाया। कुरान की इशाअत, इसकी तबलीग आगे फैलाना, और आखिरी कुरान का सबसे बड़ा आम हक हम पे ये भी है कि इसको अपनी इज्तिमाई जिंदगी में इसके अहकामात को नाफिज किया जाए। कुरान के जो अहकामात हैं उन्हें अमली जिंदगी में, इज्तिमाई जिंदगी में, मुमलिकती जिंदगी में उन्हें नाफिज किया जाए। और जब तक इस जदोजहद में शामिल नहीं होंगे कि ये कुरान, जिस कुरान के जो अहकामात हैं वो हमारी मुमलिकती जिंदगी में, हमारी इज्तिमाई जिंदगी में नाफिज हों, यह भी हमारा फर्ज है। और कुरान का हम पे हक है कि उसके अहकामात को अमली जिंदगी में नाफिज करें। या चोर के हाथ कटें, जानी को दुर्रे लगे, ये सारे कुरान हकीम के अहकामात जो हम पे फर्ज है कि हम इनके हुकूक जो है वो अदा करें। अल्लाह पाक जल्ला शानु हमें जो है ना कुरान पाक की इस महफिल की बरकत से अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ करे, और अल्लाह इस काविश को अपने दरबार में कबूल मंजूर फरमाए। और हमारे भाई कारी नियाज दाऊद, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए और उनके रुफ़क़ा को अल्लाह अजर अज़ीम अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।